إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم کی کبریائی بڑائی وڈیائی شہنشاہی بادشاہی اسی ایک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق و مستحق نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اور انگنت درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر. مختصر سے حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مناقب، فضائل وغیرہ کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرمائے. یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والے اس دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر چاہنے لگتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچے مقام پر فائز کر دیتے ہیں، اور یہ کہہ جاتے ہیں کہ یہ پہلے امام ہیں جو تمام انبیاء و رسول میں سب سے بہتر ہیں. حالانکہ ان باتوں کا ثبوت نہ اللہ کے کلام میں ملتا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملتا ہے، نہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی قول سے ملتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کا لازمی فریضہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت فرمائی ہے اور انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، اور ان سے بغض و نفرت کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں شامل ہونے کا انکار فرمایا ہے. یاد رکھیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جس صحابی رسول کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر اور مستدرک حاکم کی ایک صحیح روایت میں موجود ہے، ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. جتنے فضائل احادیث میں حضرت علی بن ابی طالب کے ملتے ہیں کسی صحابی رسول کے اس قدر کوئی روایتیں نہیں ملتی، چاہے وہ ابو بکر ہوں، عمر ہوں یا عثمان ہوں، لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس کو محمد بن منصور الطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل فرمایا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا باتیں ارشاد فرمائی. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو خطبے کو دو حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، اور دوسرا حصہ صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے اور خود
اصحاب رسول نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، خلفائے راشدین نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ اگر موقع رہا تو ان باتوں کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ گنجائش کا موقع نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلی فضیلت ان کے بارے میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اول من اسلم علی رضی اللہ عنہ، دنیا کے اندر جس بچے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں اتنا سمجھ عنایت فرما دیا تھا کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا رکھنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو حق جان کر اپنے خاندان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے ملک و ملت کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ نہ باپ سے مشورہ کیا، نہ بھائی سے مشورہ کیا، نہ بہنوں سے مشورہ کیا، نہ کسی اور دنیا کے شخص سے مشورہ کیا۔ جب ہم کسی مذہب میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم کسی کاروبار کو اپنانا چاہتے ہیں، کسی سے ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ہزاروں لوگوں سے پوچھتے ہیں، لیکن علی بن ابی طالب کو اللہ نے وہ فہم عنایت فرمایا تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیے اور دنیا کے پہلا بچہ رہا جس نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت میں موجود ہے۔ ان کی دوسری فضیلت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لما نزلت هذه الآية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سعد بن ابی وقاص یہ خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے کہہ دو کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے لڑکوں کو اور اپنی عورتوں کو حاضر کرو اور چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا اور کہنے لگے اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے خاندان والے ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل و عیال ہیں، اے اللہ یہی اہل بیت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ ان کی دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، یہ بھی عشر مبشرہ میں سے، یہ قادسیہ کو فتح کرنے والے عظیم سپہ سالار ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک عظیم دولت سرمایہ سے سرفراز فرمایا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی جانب روانہ ہونے کا ارادہ فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم مدینے میں رک جاؤ، مدینے میں ٹھہر جاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ مدینہ کے اندر روک دیں گے؟ یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی میں اتنا کائر نہیں ہوں، اتنا ڈرپوک نہیں ہوں کہ میں جنگ سے بھاگ جاؤں، میں مرد مجاہد ہوں، میں بہادر آدمی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے اپنے جنگ کے اندر شامل ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم جواب دیا، فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ موسیٰ کا جس طریقے سے قائم مقام ہارون تھا اسی طریقے سے تم میرے قائم مقام ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ علی تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام ویسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا مقام کیا کہنا، ان کی فضیلت کیا کہنا، یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی فضیلت جو ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں گئے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم دونوں میں کچھ انبن ہو گئی، ہمارے درمیان کچھ باتیں ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پتہ نہیں گھر سے باہر نکل گئے اور گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بلایا اور فرمایا کہ پتہ لگاؤ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے۔ صحابی رسول کچھ دیر کے بعد آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہوا فی المسجد،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد تشریف لے گئے, انہیں بلایا نہیں. اللہ اکبر, کیا عزت, کیا مقام, کیا رتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عمر میں چھوٹے ہیں, داماد بھی ہیں, اور اللہ کے نبی خود نبی و رسول ہیں, بلکہ سرتاج رسول ہیں. سرتاج رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمانے کے لیے روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک چادر اوڑھے سو رہے ہیں, اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پہلو, ایک کاندھا ڈھکا ہوا نہیں ہے, بلکہ اس کا جو چادر والا حصہ ہے وہ زمین سے لگا ہوا ہے, اور وہ زمین کے اندر کچھ دھول لگ رہا ہے, اور ان کے اس پٹھے میں بھی کچھ دھول لگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح ویقول قم ابا التراب قم ابا التراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کندھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے لگے, چھینے لگے, مسح کرنے لگے, اور فرمایا اے ابو التراب کھڑے ہو جاؤ, اے ابو التراب کھڑے ہو جاؤ, اے ابو التراب کھڑے ہو جاؤ. ابو التراب یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن سے مجھے ابو التراب سے زیادہ کوئی نام محبوب نہیں ہے, اس لیے کہ سرتاج رسول نے میرا نام ابو التراب دیا, مجھے یہ نام بہت پیارا ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا چوتھا مرتبہ ہے. پانچواں مقام دیکھیے, حضرت سہل بن سعد الساعدی ہی بیان فرماتے ہیں, ابو حازم ان کا لقب ہے, ابو حازم ان کی کنیت ہے. وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کئی بار حملہ کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه ورسوله ويحبه الله ورسوله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایک ایسے سپاہ سالار کے حوالے میں اس جھنڈے کو کرنے والا ہوں جس نوجوان سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو میں بار بار بغیر کسی وجہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا, بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں آنے کی کوشش کرتا تاکہ اللہ کے نبی میرے ہاتھوں میں جھنڈا دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن فرمایا این علی, علی کہاں گیا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یشتکی عینیہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں آنکھیں بیمار ہیں, ان کی دونوں آنکھوں میں شکایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ بلا کر لاؤ علی بن ابی طالب کو. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک نکالا اور ان کی آنکھوں میں مل دیا. حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنی جو بہتر آنکھیں تھیں بیمار ہونے سے پہلے کی, اس سے بھی بہتر مجھے یہ آنکھ لگنے لگی, اور اللہ کی قسم مجھے ایسا لگا کہ میں بیمار ہی نہیں ہوا تھا, میں آنکھوں کی شکایت میں کبھی ملوث ہی نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا تھمایا. کہا علی بن ابی طالب نے اقاتلہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یکونوا مثلنا, اے اللہ کے نبی کیا میں ان یہودیوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام. اے علی رضی اللہ تعالیٰ جب تم جنگ کے لیے روانہ ہونا بڑی نرمی کے ساتھ بغیر کسی تکبر کے روانہ ہو جانا, اور جب میدان جنگ میں ٹھہر جانا اس وقت خیبر کے تمام یہودیوں کی جانب اسلام کا پیغام پہنچانا اور انہیں کہنا کہ اللہ کے تمہارے پر بہت سے حقوق ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, انہیں یہ سب باتیں انہیں یاد دلانا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اے علی اگر تیرے وجہ سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تیرے لیے بہت سارے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا. اللہ اکبر. اس پانچویں فضیلت سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے ہیں علی بن ابی طالب سے, اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. چھٹی فضیلت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی میرا ہے اور میں علی کا ہوں. اللہ اکبر. علی میرا ہے، میں علی کا ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. پھر فرمایا وَهُوَ وَلِي كُلُّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، اور علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کا کارساز ہے، ہر مومن کا رکھوالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ انہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب انہیں بنایا کہ جب بھی میں کسی کام میں نہ رہوں، میرے بعد مومنوں کا جو کام کرنے والا ہوگا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے. اس ولی کے 3 معنی ہوتے ہیں جو میں نے تینوں معنی بیان کیا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ پر ولی کا جو لقب فرمایا، یہ تینوں ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے. رکھوالا، مسلمانوں کا دوست، اور مسلمانوں کا کام بنانے والا کارساز. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین تو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا واللہ ولی حمید، اللہ تعالیٰ تو ولی ہے اور لائق تعریف ہے. اللہ رب العالمین کے برابر کوئی ولی نہیں، اللہ رب العالمین کے برابر کوئی کارساز نہیں، کوئی رکھوالا نہیں. اللہ کی ذات بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ رب العالمین کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی، کسی مخلوق سے نہیں دی جا سکتی. وہ ہر چیز سے زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ قرار پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں اپنا نائب بنایا. اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ بھرم پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علی میرا ہے، میں علی کا ہوں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. گویا اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ علی اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں، میں علی دونوں ایک ہیں. یہ بات یاد رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے اور بھی بہت سے صحابہ کرام کو بیان فرمائے ہیں. کیا ان کا بھی مقام آپ علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیں گے، یا ان کا بھی مقام کیا اللہ کے نبی کے آپ برابر کر دیں گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے شادی کی، پھر ایک جنگ میں جا کر شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا نعش مبارک رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب ھذا منی وانا من، ھذا منی وانا من، ھذا منی وانا من. بخاری کی روایت. اللہ کے نبی نے فرمایا جلیبیب یہ میرا ہے، میں جلیبیب کا ہوں، جلیبیب میرا ہے، میں جلیبیب کا ہوں، جلیبیب میرا ہے، میں جلیبیب کا ہوں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ناجیہ ایک فرقے کا نام، ایک جمعیت کا نام ہے، ایک اس کا نام کہہ سکتے ہیں خاندان کا نام بنو ناجیہ. بنو ناجیہ کے خاندان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا منہم وہم منی. بنو ناجیہ یہ میرے لوگ ہیں اور میں ان کا آدمی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حق میں تعریف کرتے فرمایا یہ میرے ساتھ جنگ میں جب شریک تھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس کھانے کی بہت زیادہ قلت ہو جاتی تو تمام کے تمام لوگ اپنے کھانے کو اکٹھا کر لیتے اور سب مل جل کر کے کھاتے. کم ہی کھاتے لیکن سب کھاتے، کوئی بھوکا نہ سوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اشعری ہم منی وانا منہم، یہ اشعری خاندان کے لوگ یہ میرے ہیں اور میں اشعری خاندان کا ہوں. معلوم کیا ہوا؟ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ پر آپ وہ باتیں فٹ کرتے ہیں تو بنو ناجیہ کے پورے خاندان کے اوپر بھی وہ فٹ کرنا پڑے گا، بنو اشعری کے پورے خاندان کے اوپر وہ فٹ کرنا پڑے گا، جلیبیب رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ پر وہ فٹ کرنا پڑے گا. اور یہ ناممکن ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ وہ پا سکیں. علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے. ساتویں ان کی فضیلت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس شخص کا مولا ہوں علی ان لوگوں کا مولا ہے. اللہ اکبر. مولا کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں علی مولا علی مولا علی مولا کہہ کر اپنے دن رات کاٹ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں مولا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مددگار، ہمارے بگڑی بنانے والا. مولا کا مطلب آپ دیکھیے قاموس الوحید اٹھا کر دیکھیے، قاموس الوحید
بہت مشہور لغت ہے عربی کی. صفحہ نمبر 1900 اس کے اندر دیکھیے مولا کا معنی ہے مخلص دوست. مخلص دوست. اگر آپ مولا کا معنی فٹ کریں گے کہ مولا کا مطلب یہ ہے ہمارا کارساز. مولا اللہ تعالیٰ کو مولا کہا گیا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے. کیا بیان کرتے ہیں؟ مولا کا مطلب ہوتا ہے پکا مخلص دوست, ایسا دوست جو پریشانی میں نہیں چھوڑنے والا. اور اللہ ہمارا ویسا ہی دوست ہے جو ہمیں پریشانی میں چھوڑتا نہیں ہے, پریشانی میں بھی ہماری سنتا ہے, ہر حال میں رب العالمین ہماری سنتا ہے. چلو یہ تو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, علی میرا ہے اور میں علی کا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا انت اخونا و مولانا. زید یہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے تو اپنا مولا کہا حضرت زید بن حارثہ کو. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ مولا کا مطلب ہوتا ہے مخلص دوست. مخلص دوست. اگر آپ عقیدہ برا رکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا کہیں گے, یہ بات یاد رکھیں کہ آپ مشرک ہوں گے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ مولا اس مناسبت سے کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کے اور تمام مومنوں کے مخلص دوست ہیں, اس لیے ہمارے بھی مخلص دوست ہیں. تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. میں کہہ سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہیں, حضرت علی ہمارے مولا ہیں, حضرت ابو بکر ہمارے مولا ہیں, حضرت عثمان ہمارے مولا ہیں. مولا کہتے ہیں آقا کو, مولا کہتے ہیں سردار کو. ہمارے وہ سردار ہیں, ہمارے وہ سردار ہیں ابو بکر, عمر, عثمان و علی, یہ سب ہمارے سردار ہیں. حارث, زید بن حارث یہ بھی ہمارے سردار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا انت اخونا و مولانا, یہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی محبت میں اس قدر ارشاد فرمایا. 8ویں چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کافی بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا. اللہ پر کتنی محبت تھی, کتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو. علی رضی اللہ تعالیٰ کی مشقت, علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی نہیں گئی. اللہ سے دست دراز ہو کر فرمائے اللہم عافی اللہم اشفی, اے اللہ اس علی کو صحت یابی عنایت فرما, اے اللہ اس علی کو شفا دے دے. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمشتقیت وجعی ذاک بعد, جب تک میں زندہ رہا اس بیماری کے بعد کبھی بیمار نہ ہوا. اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں اس قدر زیادہ تھی. 9ویں چیز حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب تعمیر فرمائی تو کئی جانب اس کے دروازے رکھے اور کئی جانب اس کی کھڑکیاں بھی رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا. پھر فرمایا امر بسد الباب الا باب علی, دیکھو تمام دروازوں کو بند کر دو لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے جانب جو دروازہ جاتا ہے اس دروازے کو بند مت کرنا, بند مت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. اللہ اکبر. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ہے, یہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. آپ کے ذہن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بات آ سکتی ہے لیکن میں اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں ورنہ تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی. روشن دان تھے, بڑے بڑے کھڑکیاں تھیں, کچھ اوپر بھی کھڑکی تھے کچھ نیچے بھی کھڑکی تھے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کیا نیچے کی کھڑکیوں سے آیا جایا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب ایک بڑی کھڑکی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی کو موچنے سے منع فرما دیا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے جانب وہ کھڑکی تھی. اسی طریقے سے 10ویں فضیلت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجے, فرمایا یا رسول اللہ ترسلنی انا حدیث السن ولا علم بالقضاء, اے اللہ کے نبی میں بہت چھوٹے عمر کا ہوں اور میرے پاس قضا فیصلے کرنے کی میرے پاس علم نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, اللہ کے نبی مجھے مت بھیجیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک, اللہ تیرے دل کو مضبوط کرے, تیرے زبان کو صحیح سالم کرے. اور پھر فرمایا اے علی جا تو فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان قاضی بننے کے لیے یمن کے اندر,
جب لوگوں کے درمیان قاضی بن جا، ایک آدمی تیرے پاس کیس لائے تو دوسرے کی بات بھی مکمل سن لے، اللہ تعالیٰ تجھے فیصلہ کرنے کی مکمل صلاحیت دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں قاضی کے اونچے مقام پر فائز تھے۔ اگر خلیفۃ المسلمین کسی کے بارے میں کوئی حکم ارشاد فرماتے، کوئی فیصلہ سنا دیتے اور اس فیصلے پر علی کا فیصلہ آ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی، فما زلت قاضیا او ما شککت فی قضاء بعد، جب بھی میں کوئی فیصلہ کرتا تو مجھے فیصلے میں شک بھی نہیں ہوتا کہ میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ 11ویں فضیلت حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذى علیا فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کس سے کہا؟ صحابہ کرام سے کہا، صحابہ کرام سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اللہ کے نبی کو اتنی محبت۔ ان کی 12ویں فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام شکایت لے کر کے آئے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا ایھا الناس لا تشکو علیا فواللہ لأخیشن فی ذات اللہ فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، علی کی شکایت میں برداشت نہیں کر سکتا، علی کی شکایت میرے پاس مت لانا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، علی تم لوگوں میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، میں اس اللہ سے ڈرنے والے آدمی کی شکایت سن نہیں سکتا۔ ان کی 13ویں فضیلت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ و زبیر، یہ 6 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرا پہاڑی پر کھڑے تھے۔ فتحرکت صخرہ، پہاڑ کا ایک گوشہ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہدا اہدا یا صخرہ، اے پہاڑی کی چوٹی تو خاموش ہو جا، کھڑے ہو جا، سکوت میں ہو جا، اس لیے کہ تیرے اوپر سوائے نبی کے، صدیق کے اور شہداء کے کوئی چوتھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا علی شہید ہوں گے۔ 6 صحابہ کرام تھے، 6 کے 6 صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول صدیق ابو بکر صدیق تھے اور 5 کے 5 شہداء تھے۔ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرما دی۔ 4تھی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری عورت کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، ابھی ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، ابھی ابھی ایک جنتی آنے والا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تکنے لگے راستے کی جانب کون آ رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ ابو بکر آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فہن نینا، ہم انہیں مبارکبادی دیا اور کہے کہ آپ جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بیان فرمایا تھا آپ کے آنے سے پہلے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھ کر صحابہ کرام تکنے لگے۔ کہتے ہیں اس کے بعد عمر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہیں سنائی گئی اور انہیں مبارکبادی دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی ایک اور جنتی آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک شاخ اپنے چہرے کو ہٹاتے اور پھر نکالتے، ہٹاتے اور نکالتے اور فرماتے اللہم ان شئت جعلت علیا، اے اللہ اس تیسرے آدمی کو علی بنا دے، اے اللہ اس تیسرے آدمی کو علی بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تیسرا شخص علی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہیں سنائی گئی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 14 فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان فرمائے۔ اور بھی صحابہ کرام کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سی فضیلتیں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات 40 ہجری میں 24 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعے کے دن وفات پائے، اور عبد الرحمن بن ملجم بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب العالمین تو حقیقت نے ہمیں صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اہل بیت کے تمام افراد سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اصحاب رسول سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما،
صلحاء اور نیک متقی پرہیزگار اولیاء کرام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تمام مومنوں کے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے، ہر قسم کی غل اور ہر قسم کی برائی سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔